الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ مریم میں جہاں اللہ رب العالمین نے حضرت سیدہ مریم کا ذکر کیا اور سیدنا زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، وہیں پر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ذکر کیجئے قرآن حکیم میں ابراہیم علیہ السلام کا۔ کیا زبردست نبی تھے، اور بھی انبیاء تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جد الانبیاء کا لقب کسے ملا؟ جد الانبیاء کا لقب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا۔ ایک تو اس حوالے سے ملا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام میرے جد امجد ہیں، یعنی میرے دادا ہیں۔ دادا اس حوالے سے کہ آپ نے فرمایا نبیوں کے حساب سے دیکھوں تو مجھ سے پہلے جو نبی تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ویسے تو حضرت عیسیٰ تھے، لیکن آپ اگر اس لڑی سے دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، اما سارہ اور اما ہاجرہ۔ اما سارہ سے اسحاق، یعقوب، یونس، یوسف اور حضرت عیسیٰ، یہ سارے نبی چلتے آ رہے تھے۔ لیکن اما ہاجرہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام دیے۔ اسماعیل علیہ السلام کی لڑی آگے چلتی 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 پھر آپ قریش میں آئے۔ قریش میں سے پھر اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ یہ ایک وجہ یہ بھی تھی، اسی لیے یہودی اور عیسائی زیادہ مخالفت اسلام کی اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کو ایک یہ مان تھا، غرور تھا، تکبر تھا کہ جی نبیوں کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہماری لڑیوں میں سے آ رہا ہے، لہذا آخری نبی بھی ہماری لڑی میں سے ہی ہوں گے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس کے بالکل برعکس معاملہ کر کے فرمایا یہی تو مسئلہ ہے کہ انسان دین یہ نہیں ہے۔ ایک بندے نے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے موزے پر مسح اوپر سے کر رہے تھے۔ مسح ایسے ہی ہوتا ہے، ہاتھ گیلے کر کے ایسے اوپر کو مسح ہوتا ہے، ویسے اوپر کو ہوتا ہے۔ بندہ کہنے لگا یار علی دیکھو گندگی نیچے لگی ہوتی ہے، بات بھی حقیقت ہے، گندگی کہاں لگتی ہے؟ نیچے۔ کہا گندگی نیچے لگی ہوتی ہے، تم مسح اوپر سے کر رہے ہو۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو میں مسح نیچے سے ہی کرتا، اوپر سے اس لیے کر رہا ہوں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے اوپر سے مسح کرتے ہوئے، اس لیے دین عقل کے تابع نہیں ہے، عقل کو دین کے تابع کر دینا یہی جو ہے سمجھداری ہے۔ کہا میں نے کر لیا ہے، میرا یقین ہو گیا ہے کہ میرے موزے پاک ہو گئے ہیں، اب یہی دین ہے۔ لیکن یہود و نصارہ نے یہ عمل نہیں کیا۔ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ذکر کیجئے قرآن حکیم میں ابراہیم کا، انہو کان صدیقا نبیا، ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے اللہ کے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد سے یہ کہا ابا جی، یا اباتی، اے میرے ابا حضور، لم تعبد، کیوں عبادت کرتے ہیں اس کی، ما لا يسمع، جو سنتا، جو سنے نہ وہ رب ہوتا، ولا يبصر، جو دیکھے نہ وہ رب ہوتا، ولا یغنی عنک شیئا، جو کسی چیز سے غنی نہ کر سکے وہ رب ہوتا۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ کہ ابا حضور اللہ نے مجھے علم دے دیا ہے، فاتبعنی، آپ میری بات مان لیجئے، فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ میرے بھائیو ضد یہ نہیں ہے، چھوٹا اگر صحیح بات کرے تو مان لینے میں خیر ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے، کتنا خوبصورت انداز ابراہیم علیہ السلام کا، کہہ رہے یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جی شیطان کی عبادت نہ کیجئے۔ شیطان کی عبادت، شیطان کی عبادت کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے
ایسی چیز جو سنے نہ دیکھے نہ، جو غنی نہ کرے۔ اب آپ دیکھیے ایک ہندو یہ بات کہہ رہا ہے ہم تو اس بت کو پوجتے ہیں جو ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ہندو اسی کو پوجتے ہیں نا جو سامنے پڑا ہوتا ہے۔ کہا ہمارے مسلمان تو اسے پوج رہا ہے جو 6 فٹ نیچے ہے، پتہ نہیں ہے بھی ہے کہ نہیں، یہ بھی نہیں پتا۔ پھر وہاں جا کے لے بابا ککڑ تے دے منو پتر، یہ کون ہے؟ یہ غریب نواز ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ داتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ دستگیر ہے۔ لے یارمی علیہ نال تے ڈبی ہوئی تر جائیں گی۔ یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، جبکہ یہ ساری کی ساری صفات کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ آج بھی شیطان لگا ہوا اس کام پر جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اس نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا، نہیں چیلنج کیا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو کیا کروں گا؟ گمراہ کروں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے میں ان کو کیا کروں گا؟ گمراہ کروں گا۔ کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان، جو بندہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے اوپر اپنی حاجتیں رکھتا ہے وہ بولو بولو کس کی عبادت کر رہا ہے؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جی شیطان کی عبادت نہ کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان اللہ کا بڑی نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جی میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اللہ کا عذاب آپ کو نہ پکڑ لے، فتکون للشیطان ولیا، آپ نے شیطان کو اپنا کیوں دوست بنا رکھا ہے؟ ابا جی کیا کرتے تھے؟ ابا جی نجار تھے، لکڑیوں کے بت بناتے اور ان کو بیچتے۔ اب یہ عقل دیکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا مشرک کی عقل کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ تالا لگا ہوتا ہے۔ ایک دن ابا جی نے بت بنا کے نا ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیے، جا یہ بیچ کے آ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھلا کیا کیا؟ سارے بتوں کے گلے میں ڈال کے رسیاں ڈالی اور پیچھے ان کو گریزتے جا رہے اور کہہ رہے اپنے رب لے لو، لوگوں سے کہہ رہے اپنے رب لے لو۔ اللہ اکبر اللہ۔ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ماں باپ کا ادب سکھا دیا۔ ماں باپ کافر بھی ہیں پھر بھی ان کا ادب کرنا فرض بھی ہے، لازم بھی ہے۔ میرے نبی کے پاس ایک آگے آنے والی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اماں کافرہ ہے۔ میری اماں کیا ہے؟ کافرہ ہے، میں اس کی تعظیم کروں یا نہ کروں؟ میرے نبی نے فرمایا ہر وقت ہماتن گوش رہا کر، ہر وقت ادب کی بات کیا کر، احترام کیا کر، تقریب کیا کر، عزت کیا کر۔ ہاں اگر وہ تجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا کہے یہ بات صرف نہیں ماننی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا۔ اللہ کا قرآن بھی کہہ رہا ہے دنیا کے ہر معاملے میں ان کا کیا کرنا ہے؟ ادب کرنا ہے۔ ابا کہنے لگا بھی بات اس طرح ابراہیم میں تجھے رجم کر دوں گا، یاد رکھ لے، پتھر مار مار کے تیری جان لے لوں گا میں، وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، یا تجھے میں چلا وطن کر دوں گا۔ میں نے اس کی تفسیر میں پڑھا ابا جی نے 1-2 تھپڑ بھی رسید کیے تھے ابراہیم علیہ السلام کو اس غلطی پر، حالانکہ غلطی نہیں تھی، وہ سمجھتے تھے غلطی۔ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال سلام علیک، ابا جی سے کوئی گستاخی کی؟ یہ کہا ابا کو کہ تجھے نہیں پتا مجھے پتا ہے؟ نہیں کہا۔ پہلے تبلیغ کی نہیں مانے، قال سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، استغفر لک ربی انہ کان بی حفیا،
میں آپ کے بارے میں اللہ سے استغفار کرتا رہوں گا، اور میں یہ ارادہ بھی رکھتا ہوں کہ شاید میرا رب آپ کو معاف کر دے۔ اپنے ماں باپ کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے استغفار مانگتے رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ ذکر کیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ۔ میں قربان جاؤں اگر باپ کی طرف سے رب العالمین نے تکلیف دی تو ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی طرف سے اللہ رب العالمین نے راحت اور سکون عطا فرما دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے نا۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اسماعیل میرا سچا نبی تھا، وعدوں کو سچ کر دکھانے والا تھا، رسول بھی تھا، نبی بھی تھا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، گھر والوں کو نماز کا کہتے ہوئے شرمایا نہ کر۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کو وہ جوڑا بڑا ہی پسند ہے، تہجد کا وقت ہو، بیوی اٹھے میاں سو رہا ہے، میاں کو اٹھائے تھپکیے دے وہ نہ اٹھے، پانی کے چھینٹے اس کے منہ پہ مارے کہ اٹھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جا، اور میاں رات کو اٹھے بیوی سو رہی ہو اسے اٹھائے اٹھے نا، پانی نے اس کے منہ کے اوپر چھینٹے مارے، اٹھ اللہ پہلے آسمان پہ آیا ہے، آنا اپنی جھولیاں بھر لیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کو یہ جوڑی بڑی پسند ہے۔ ہم میں سے کون ایسا جو ایسے کرتا ہے؟ کون ایسا جس نے ایسی ترغیب دی اپنے گھر میں؟ اللہ اکبر اللہ۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، ذرا اس کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے نا۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ادریس میرا سچا نبی تھا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ نے انہیں بلند کر لیا، مکانًا علیٰ۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے نا یہ کپڑے کا کام کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے ایک تانا بانا ہوتا ہے نا، تانا اور بانا مطلب ایک دفعہ سوئی ایسے کرنا پھر اس کو نیچے کر کے پھر اوپر کو نکال، اس کو تانا بانا کہتے ہیں۔ ایک دفعہ جب سوئی ایک ٹانکا لگاتے کہتے سبحان اللہ، ایک دفعہ ٹانکا لگاتے کہتے اللہ اکبر، پھر کہتے الحمدللہ۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کو وہ بندہ بڑی پسند ہے جو ایک لقمہ کھائے اور کہے الحمدللہ، ایک پانی کا گھونٹ پیے اور کہے الحمدللہ۔ جبریل علیہ السلام آ کے بیٹھے ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پوچھتے ہیں جبریل اس وقت آسمان پہ سب سے زیادہ مال کس کے ہیں؟ جبریل کہنے لگے اے ادریس اس وقت آسمان سے سب سے زیادہ مال آپ کے ہی ہے۔ کہنے لگے اچھا، کہا پھر مجھے یہ بتا ملک الموت کہاں ہے؟ کہا آپ نے کیا کہنے؟ کہا میں اس سے پوچھوں کہ میری زندگی کے دن کتنے باقی ہیں تاکہ میں زیادہ مال کروں اور زیادہ اللہ کے ہاں مقرر ہو جاؤں۔ ادھر اللہ رب العالمین نے ملک الموت سے کہا تھا چوتھے آسمان پر انتظار کر، ادریس کی روح کو یہاں پہ قبض کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ملک الموت کہہ رہے ادریس زمین پر ہے اور میں چوتھے آسمان پر۔ جبریل علیہ السلام کہنے لگے ملک الموت چوتھے آسمان پر ہے، کہا میں ملنا چاہتا ہوں۔ اٹھایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ کا قرآن کہتا چوتھے آسمان پر لے گئے تو کہا وہ سامنے کھڑا ہے ملک الموت۔ ملک الموت نے جیسے ہی دیکھا حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا، اور ساتھ ہی کہنے لگا جبریل میں حیران تھا کہ اللہ نے جب مجھے حکم دیا تو میں نے کہا ادریس تو زمین پر ہے تو روح ان کی چوتھے آسمان پہ کیسے قبض کروں گا؟ تو اللہ کا یہ بھی فیصلہ ہے جس انسان نے جس جگہ پہ مرنا ہو نا، حدیث کے الفاظ میرے نبی نے فرمایا اللہ اس جگہ پہ انسان کو کوئی کام کی غرض سے بھیج دیتا ہے، بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے ہر معاملے میں۔
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بڑی خوبصورت کہی، یہ بتانی بہت ضروری ہے، اس کے بعد ہم اپنی تراویح کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ، یہ جو لوگ ہیں ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے خلف اضاعوا الصلاۃ، جو اپنی نمازوں کو ضائع کرنے والے ہوں گے، نمازوں کی فکر نہ کرنے والے، نمازوں کو ضائع کرنے والے، واتبعوا الشہوات، اور اپنی شہوات کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ اے کم پہلے کرنا پھر نماز پڑھتا ہوں، یہ کام ہو جائے پھر نماز پڑھتا ہوں، دن رات اپنی مشکلیں صحیح کرنے کے چکر میں اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے میرے نبی آپ نے ایسا بندہ نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا رب بنا دیا۔ میں مرنے والا تو ہوں لیکن میری خواہش ہے میرا گھر بن جائے، میرا بچہ فلاں عہدے پہ لگ جائے، مجھے کچھ بھی اس کے لیے کرنا پڑے، کسی کو قتل کرنا پڑے، کسی کا خون کرنا پڑے، کسی کی ٹانگ کاٹنی پڑے، کسی کو رشوت دینی پڑے، میرا کام ہو جائے بس۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ ایسا بندہ ہے جو اللہ سے نہیں ڈر رہا، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا پجاری بنا لیا ہے۔ جب ایسے لوگ دنیا میں آ جائیں گے ہوگا کیا؟ فسوف یلقون غیا، یہ تباہی کے دھانے پر پہنچ جائے گے۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ آج روح زمین پر سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی، سب سے زیادہ اسلحہ مسلمانوں کے پاس، سب سے زیادہ ممالک مسلمانوں کے، اور بتائیے سب سے زیادہ مغلوب مسلمان، سب سے زیادہ خوار اور ذلیل مسلمان۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے اللہ نے دو چیزیں بتائی، دو چیزیں، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ میرے بھائیو تجزیہ کیجئے، موازنہ کیجئے، دیکھیے، احتساب کیجئے، کہیں آج ہم اور ہمارے گھرانے والے ان دو چیزوں کے اندر مبتلا تو نہیں ہو گئے؟ اگر ہو گئے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، بدلنا پڑے گا اپنے آپ کو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو نہ ہو خود اپنی حالت بدلنے پر، جو نہ ہو خود اپنی حالت بدلنے پر، جس کو ہو نہ خیال اپنی، جس کو ہو نہ خیال اپنی حالت بدلنے کا، یہ سیکھا ہے۔ تو اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو ہو نہ خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے جو بیان ہوا تھا اسے سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔